آپ میں سے جو لوگ یورپ جانے کے خواہشمند ہیں، وہاں ملازمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں اور تیاری پکڑ لیں، سامان باندھنا شروع کر دیں۔ 1,00,000 لوگوں کی نوکریوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور ان 1,00,000 میں کیا آپ وہ خوش نصیب ہیں یا نہیں ہیں، یا اگر نہیں ہے تو کیسے بن سکتے ہیں، یہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے میں ایک دو چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے فلپائن کو بہت زیادہ کوئی بڑا ملک بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ملک بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، ہمارے پاس کوئی اتنی انڈسٹری نہیں ہے، اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے، اتنی بڑے ہماری کنزیومر مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ بڑے ہی محنتی ہیں، یہ نا ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کون سے شعبے آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہم جو ہیلتھ کیئر کے شعبے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ نرسز ہیں، چاہے وہ میل نرسز ہوں چاہے فیمیل نرسز ہوں، ان کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے۔ ٹھیک، ہوم جو میڈز ہیں، آیا جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے۔ عرب ممالک میں، بلکہ بہت سے پاکستانی جو امراء ہیں ان کے گھروں میں بھی فلپینو میڈز ہیں۔ اسی طرح ہی دنیا بھر میں آپ یورپ میں چل جائیں، امریکہ میں چل جائیں، آپ گلف میں چل جائیں، تو یہاں پہ آپ کو فلپائن کے بہت سارے لوگ ملیں گے، خواتین ملیں گی، ہاسپٹلز میں، لوگوں کے گھروں میں، اور اس طریقے سے۔ اسی طرح ہی اب آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش، آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کو گلف میں بہت سے بنگالی ملیں گے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ کم انکم میں گزارا کر لیتے ہیں، بہت محنتی ہیں۔ لیکن اب اگر آپ ان کے ملکوں کی آپ کنڈیشنز دیکھیں تو وہاں پہ ان کو جاب دینے کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ ہی نہیں، انڈسٹری اتنی بڑی نہیں، سرکار کتنے لوگوں کو نوکری دے دے گی؟ تو آپ بجائے اپنی مصنوعات ایکسپورٹ کریں، فیکٹریاں لگائیں، مصنوعات ایکسپورٹ کریں، ویلیو ایڈ کر کے ضرور کریں ایکسپورٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پاس یہاں پہ ویلے لوگ پھر بھی بچ جائیں تو آپ ان کو یہاں پہ بوجھ کیوں بنا کے رکھتے ہیں؟ ان کو باہر بھیجیں۔ اور ہمارے بہت سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پھر قانونی رستہ نہیں ملتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر ڈنکی لگاتے ہیں، وہ ڈنکی لگاتے ہیں، کبھی ان کی کشتی الٹ جاتی ہے، کبھی اسمگلروں کے ہاتھوں میں لٹ جاتے ہیں، کبھی وہ وہاں پہ صحرا میں ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کبھی شکاری جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی جو بارڈر فورسز ہیں کبھی ان کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو ان کے پاس قانونی رستہ تو ہے نہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ اگر جائیں گے گلف سائڈ پر تو گلف سائڈ پر تو اتنی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، یورپ والی سائڈ پہ تنخواہیں زیادہ ہیں، سہولیات زیادہ ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ کو جو کام کرنے کے لیے ہے وہ جسمانی مشقت کم ہے، وہاں مشینوں سے زیادہ آپ نے کام کرنا ہے، تو لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ادھر آپ کو بعد میں نیشنلٹی ملنے کی بھی امکانات ہیں، گلف سائڈ پہ آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے، تو لوگ ادھر جانا پریفر کرتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو قانونی رستہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا شاید کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتے ہیں، اس طرح کا کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے یہاں پر اس طرح کی ٹریننگ دینی ہے انہیں اور پھر بھیجنا ہے۔ یہ کام کیا فلپائن نے، انہوں نے اپنا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کیا، جو پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ تو کی ہی، ساتھ انہوں نے اپنی مین پاور ایکسپورٹ شروع کر دی، بنگلہ دیش نے کرنی شروع کر دی، انڈیا نے کرنی شروع کر دی، چائنا نے کرنی شروع کر دی، ملائیشیا نے کرنی شروع کر دی، انڈونیشیا نے کرنی شروع کر دی، اور وہ لوگ آج دیکھ لیں کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر بڑی جو کمپنی ہے اس کا سی او اگر آج انڈین ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ گھر بیٹھے ہی ان کے سی او لگ گئے؟ نہیں، انہوں نے بہت عرصہ پہلے
یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا, اس کی نشاندہی کر لی تھی کہ دنیا میں کن شعبوں میں آگے ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی, کن شعبوں میں گیپ موجود ہے. ہمیں ان شعبوں کی جو تربیت ہے اپنے نوجوانوں کو وہ آج سے دینی شروع کرنی ہے, تاکہ جب وہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہو تو اس وقت ہمارے بچے یہاں پہ تیار ہو, ہم انہیں دھڑا دھڑ ایکسپورٹ کر دیں. تو یہ کام جس نے پہلے سے پلان کر کے کیا, آج وہ لوگ دیکھ لیں دنیا کے ہر کمپنی میں موجود ہے, ہر ادارے میں موجود ہے, ٹاپ سیٹوں پر موجود ہے, اور پاکستانی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں. بہت کم پاکستانی ہیں جو ٹاپ پہ ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو بھی ترقی دیں, اس کو بھی اسی طرح بڑھائیں, جو پروڈکٹ اس میں ویلیو ایڈ کر کے ہم بھیج سکتے ہیں وہ ایکسپورٹ کریں, تاکہ لوکلی بھی یہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں. اور اس کے بعد جو یہاں پہ سرپلس ہے ہمارے پاس مین پاور, اتنے کروڑوں لوگ تو یہاں پہ فارغ پھر رہے ہیں, جو بجائے یا نشے کی علت میں پڑ جائیں, وہ چوری چکاری میں پڑ جائیں, وہ اور کوئی ایسے منفی سرگرمیوں کی طرف جائیں, تو اس کی بجائے بہتر کہیں جا کے کام کریں, خود بھی کھائیں کمائیں, اور اپنے پیچھے والدین کا, بہن بھائیوں کا, اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں. ملک کے لیے نیک نامی کا باعث بھی بنے. وہاں سے زد مبادلہ جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پاکستان آئے, پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو. تو ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے. اس کے لیے جو پنجاب حکومت ہے اس نے کافی اچھے اقدامات کیے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ فروری 2024 سے لے کر جولائی 2026 تک 39,439 بچوں کو اب تک مختلف ممالک میں نوکریوں پر لگوا دیا. ان کو مختلف قسم کی, ان کو پہلے ٹریننگ دی گئی ہے, اور ٹریننگ کس نے دی ہے؟ ٹیفٹا سے دلوائی ہے, پنجاب ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سے دلوائی ہے, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ سے دلوائی ہے. ان سے ٹریننگ دلوا کے تو یہ اتنے لوگوں کو نوکریاں مل چکی ہیں. پھر جو سی ایم پرواز کارڈ ہے, جس پہ پہلے میں ایک پروگرام کر بھی چکا ہوں, اس کے ذریعے اب تک 45,000 افراد کو اس میں سود فری, بغیر سود کے قرضے مل چکے ہیں, تاکہ وہ اپنی ٹکٹ خرید سکیں, وہ اپنے ویزے کی فیس ادا کر سکیں, وہ اپنے میڈیکل کروا سکیں, وہ اپنے پروٹیکٹر ہے اس کی فیس ادا کر سکیں, وہ جو او ای پی انشورنس ہے وہ کروا سکیں. ان کاموں کے لیے بغیر سود کے 45,000 لوگ جو ہے وہ قرضے حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان میں سے اپنی کو سکل اسیسمنٹ جنہوں نے کروانی ہے, باہر جانا ہے نا, تو یہاں پہ آپ نے ٹیفٹا کی ڈگری لی ہے, پی ایس ڈی ایف سے لی ہے, پی وی ٹی سی سے لی ہے, تو اس کا دنیا میں جو ریکگنائز جو ڈگریاں ہیں وہ ایسے نظام سے اپنی کو سکلز کو کی تصدیق بھی کرا سکے. یہ کام کروانے کے لیے بھی یہ قرضے استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں تو 2025 میں جو ہیومن ریسورس اینڈ مین پاور ایکسپو ہوئی, اس میں 104 سے زیادہ بڑے جو امپلائرز ہیں ان کے 8,000 سے زائد افسران نے وزٹ کیا, 51 سے زیادہ ایم او یو سائن ہوئے, اور 40,000 سے زیادہ ملازمتوں کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی ہے. اور اس کے تحت کون کون لوگ جا سکتے ہیں؟ تعمیراتی شعبے کے لوگ, ہیلتھ کیئر کے لوگ, یہ جو مہمان نوازی کا شعبہ ہے, ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں جو مینیجر, سپروائزر, ویٹر یہ چاہیے ہوتے ہیں, شیفز چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لوگ, انجینئرنگ اور مکینیکل کے شعبوں کے لوگ, ان کی جابز کی ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے. 51 کمپنیاں اس میں ایم او یو بھی سائن کر چکی ہیں, اور یہ جو ملازمتوں کے مواقع ہیں ان کو پہلے سے فورسی کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے فروری 2024 سے لے کر جولائی 2026 تک 4,10,846 افراد کو ٹیفٹا, پی وی ٹی سی اور پی ایس ڈی ایف ان کے ذریعے تربیت فراہم کر دی ہے. یعنی 4,10,848 لوگ ٹرینڈ ہو چکے ہیں, اور ان کی جو تربیت ہے وہ بھی اس معیار کی ہو چکی ہے جن کی باہر جو امپلائرز ہیں بڑے بڑے
ان کو ضرورت ہے، یعنی وہ ایسے نہیں ہیں کہ را ہینڈڈ نہیں ہے یا غیر ہنر مند نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں ہنر آ چکا ہے۔ اور ان میں سے 1,39,510 لوگ 1,39,510 لوگ یہاں لوکل بھی اور باہر بھی جابز پر بھی جا چکے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا کاروبار بھی شروع کر چکے ہیں یہ ہنر سیکھ کر، ان 4,10,848 میں سے۔ اور اب ایک قدم اور پنجاب گورنمنٹ نے آگے بڑھا دیا، وہ کیا کہ ہم یہ جو یہاں پہ کورسز کروائیں گے، کیا یہ انٹرنیشنلی ان کی ریکگنیشن بھی ہے؟ کیا یہ وہاں پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یو کے کوالیفیکیشنز الائنس کے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے ان ٹریڈز میں جو آپ کو میں نے پہلے شعبے بتائے ہیں، ان میں جو ہنر ہم سکھائیں گے، ان کے وہ ٹیسٹ لیں گے، جو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے، وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رکے گی، اس کے بعد ایسا نظام ترتیب دیا جا رہا ہے کہ جس میں جو ڈیجیٹل ٹیلنٹ پروفائلز ہیں وہ بنائی جائیں گی۔ اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی ایمپلائرز کے ساتھ ان کی پروفائلز کی میچنگ کی جائے گی، اور ادھر آٹومیٹیکلی ان کی طرف سے اپلائی کیا جائے گا۔ اور یہ کر کے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو ان ممالک کی زبانیں سکھائی جائیں گی کہ اسپین میں ہے تو اسپینش آنی چاہیے، اٹلی میں ہے تو اٹیلین آنی چاہیے، انگلینڈ ہے تو وہاں پہ انگلش آنی چاہیے، جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے وہاں پہ وہ ہو۔ تو یہ ان کو وہ زبانیں بھی ساتھ ساتھ سکھائی جا رہی ہیں تاکہ یہ وہاں پہ جائیں آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اور اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ 60,000 سے لے کر 1,00,000 افراد تک کا ہے اگلے 3 سالوں میں۔ اور ان 1,00,000 افراد میں آپ یا آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر یہ پی وی ٹی سی میں جا کے ان کے کورسز چیک کر لے، پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ میں چلا جائے، وہ ٹیوٹا میں چلا جائے، وہاں پہ جا کے دیکھے کون کون سے کورسز ہو رہے ہیں، وہ کورس کرے اپنی پسند کا، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جائے گا۔ اس کو نوکریوں کے لیے گورنمنٹ اس کے بھی آپ پہ کوشش کرے گی، لیگل طریقے سے جائیں گے۔ اور پھر وہاں پہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ان کو حکومت سود فری قرضہ بھی دے دے گی تاکہ وہ اپنی ٹکٹیں بھی ارینج کر لیں، اور اس کے بعد جائیں، جا کے پاکستان کا نام روشن کریں، لیگل طریقے سے جائیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، پاکستان میں زر مبادلہ بھیجیں، اور پاکستان کی عزت کو بڑھائیں، دنیا میں چھا جائیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو حکومت پنجاب کر رہی ہے یہ بہت اچھا ہے، میں اس سے ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، میں حکومت سے بھی یہاں پہ یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ نوکر پیدا کرتا ہے، یہ ملازم پیدا کرتا ہے، یہ انٹرپرینیور پیدا نہیں کرتا۔ جو اپنا کاروبار ہے اس میں زیادہ انکم ہے، حلال کی انکم ہے اور وافر انکم ہے، اللہ پاک کی اس میں نصرت شامل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک ملازم ہیں تو آپ اپنے گھر کا چولہا جلا رہے ہیں نا، لیکن اگر آپ ایک کاروباری ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2 بندے کام کر رہے ہو، آپ کے پاس 5 کر رہے ہو، آپ کے پاس 50 کر رہے ہو، 100 کر رہے ہو، 500 کر رہے ہو، تو آپ کی وجہ سے کتنے گھروں کا چولہا جلے گا؟ آپ اپنا رزق بھی کمائیں گے اور اپنے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے رزق کا وسیلہ بھی بنیں گے، اور جو وینڈرز آپ کو اشیاء سپلائی کر رہے ہیں، خدمات آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے گھروں کا چولہا بھی چلے گا۔ تو انڈائریکٹلی جو کاروباری ہے وہ بہت سے گھروں میں خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے تجارت میں زیادہ فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے بچوں کو نوکر نہ بنائیں، ملازم نہ بنائیں،
ان کو اپنے کاروبار کی تربیت دیں. ہمارا نظام تعلیم بھی اس کو بھی اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر بھی جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو اپنا کاروبار کی ترغیب دیں. میٹرک سے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیے جانے چاہیے، پریکٹیکل ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا سرمایہ دیا جائے کہ آپ کو 10,000 روپے دیا جائے، اس سے آپ کو کاروبار کر کے آئیں اور اس میں سے آپ نے اتنا منافع جنریٹ کرنا ہے. آپ کو نئے سٹارٹ اپس کے لیے ان کو موٹیویٹ کریں. ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس میں زیادہ انکم ہے، اس میں زیادہ خوشحالی ہے، ہماری بھی، ہم وطنوں کی بھی اور پاکستان کی بھی. یاد رکھیں کہ ایک چھوٹا سیٹ جو ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے افسر سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. تو آپ یہ بات میری پلے باندھ لیں. میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا سلیبس، اس کو اپ گریڈ کرائیں. یہاں پہ نوکر پیدا نہ کرائیں، سیٹ پیدا کروائیں، وہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو. کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لوگ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں. اس بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنا کاروبار کریں، وہ چاہے ایک چھوٹا سا فوڈ والا سٹال کیوں نہ ہو، وہ ایک اچھا سا ماڈرن رو والا ایک خوبصورت سا ایک کارٹ کیوں نہ ہو، وہ چاہے گول گپے کی ریڑھی کیوں نہ ہو، وہ چاہے سموسے والا ایک سٹال کیوں نہ ہو، وہ ایک پھل فروش کیوں نہ ہو. وہ اچھا کام ہے، اس میں انکم زیادہ ہے. آپ اپنے کام کے خود باس بنے، نوکر نہ بنے. اس کے ساتھ آج کے اس ویلاگ اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے